السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک للیت القدر کی تلاش، آخری عشرے کی عبادت کی اہمیت۔ للیت القدر کی تلاش ایک نورانی سفر، رمضان کا آخری عشرہ سفر ہوا ہے۔ مسجد میں رونق دوبارہ ہو گئی ہیں، ہر چہرہ عبادت میں ڈوبا ہوا، فضا میں سکون، طمانت، دلوں میں عجب سی کیفیت، رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ گاؤں کے کونے میں نوجوان حمزہ رہتا تھا، وہ عام دنوں میں غافل مگر رمضان میں بدل جاتا تھا۔ اس بار اس کے دل میں خاص تڑپ پیدا ہو چکی تھی، عجیب سی۔ اس نے امام صاحب سے پوچھا، ليلۃ القدر کب ہوگی؟ امام صاحب مسکرائے، نرمی سے کہا، تلاش کرنے والوں کو ہر رات قیمتی لگتی ہے، خاص طور پر طاق راتیں 21، 23، 25، 27، 29۔ یہ رات ہر ہزار مہینے سے بہتر قرار دی گئی ہیں۔ قرآن مجید اسی رات نازل ہوا، انسانیت کی ہدایت کے لیے مکمل ضابطہ بن کر آیا، روشن چراغ بن کر دنیا میں چمکا۔ حمزہ نے ارادہ کر لیا، آخری شب مسجد میں گزرے گا، اعتکاف میں بیٹھ کر دل کو صاف کرے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا، اللہ سے تعلق مضبوط کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا۔ پہلی طاق رات آئی، مسجد میں ہلکی سی روشنی، نمازی صفوں میں کھڑے، آنکھوں میں آنسو بھرے، قرآن میں تلاوت جاری، قرآن کی تلاوت جاری، ہر لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ آہستہ حمزہ نے ہاتھ اٹھایا، دعا مانگے سچے دل کی، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، میرے گناہ درگزر فرما دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ مالک رات گزرتی رہی خاموشی میں، سجدوں کی سرگوشی، دل کی دھڑکن تیز، آنکھوں میں امید کی چمک روشن ستاروں کی طرح جلملانے لگی۔ مسلسل دیر تک دوسری طاق رات اور بھی زیادہ شوق نمازوں کی طرف بڑھی۔ ہر رات ہر کوئی ليلۃ القدر کی تلاش میں بے قرار، تسبیح کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ امام صاحب نے بیان کیا کہ آخری عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، بخشش کا دروازہ کھلا رہتا ہے، جو مانگتا ہے پاتا ہے، جو روئے گا جو سمجھ جاتا ہے رب کے قریب۔ حمزہ نے سوچا، اگر یہ رات مل جائے تو زندگی بدل سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، دل کا اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے، سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ تیسری طاق رات آئی تو بارش برس رہی تھی، ہلکی ہلکی، فضا میں عجیب سکون۔ مسجد کی چھت پر پانی کی بوندیں مدھم آواز پیدا کر رہی تھی۔ نمازی دیر تک قائم میں کھڑے رہے، تھکے مگر خوش دل، مطمئن، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر سجدہ قیمتی، ہر آنسو قیمتی۔ حمزہ کے دل میں عاجزی انکساری پیدا ہوئی، پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا دل اس کا۔ ماں باپ کے لیے دعا، دوستوں کے لیے دعا، امت کے لیے دعا۔ چوتھی رات سب سے زیادہ ہجوم کوئی 27ویں کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ مسجد روشن چراغوں سے جگمگا رہی تھی، نورانی منظر۔ امام صاحب نے یاد دلایا کہ اصل مقصد رات کی تاریخ ہی نہیں بلکہ عبادت کی لگن ہے، اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، پاکیزگی ہے، سچائی ہے، دل کی صفائی۔ حمزہ نے محسوس کیا وہ صرف ایک رات نہیں بلکہ پورے عشرہ جاگ رہا تھا۔ مسلسل اس کی سوچ بدل چکی تھی، انداز بدل چکا تھا، زندگی سنور رہی تھی۔ آخر طاق رات آئی تو دل میں ایک عجیب سی کیفیت، سکون بھی تھا، خوف بھی تھا، امید بھی تھی، آنسو بھی تھے، دعا بھی جاری تھی۔ سحر کے وقت آسمان ہر روشنی پھیلی، نرمی سے سورج نکلا، بغیر تیز شعاؤں کے سکون تھا اس میں، سکون بھرا منظر دلوں کو چھو رہا تھا۔ سب نے شکر ادا کیا خاموشی سے۔ حمزہ کے دل میں یقین تھا کہ اس نے ليلۃ القدر پا لی، یا کم سے کم اس کی رحمت سمیٹ لی تھی اپنے دامن میں بھرپور انداز میں۔ اعتکاف ختم ہوا مگر اس کی عبادت کا شوق ختم نہ ہوا۔ اس نے عہد کیا 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا، قرآن روز پڑھے گا۔ اس سے سیکھا ليلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے جو دل میں اترتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے۔ آخری عشرے کو عبادت انسان کو خود اعتراف بھی سکھاتی ہے، نفس کو قابو میں لانا سکھاتی ہے، صبر عطا کرتی ہے، شکر پیدا کرتی ہے۔ یہ عشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے، عاجزی میں ہے، خدمت میں ہے۔ حمزہ کی کہانی گاؤں میں مشہور ہوئی، لوگ نوجوان سے سبق لینے آنے لگے، آخری عشرے میں مزے بھرنے لگے، روحانیت عام ہونے لگی۔ ہر سال رمضان آتا تو لوگ یاد کرتے حمزہ کا بدلتا وہ چہرہ، آنکھوں کی چمک اور سکون بھرپور مسکراہٹ۔ ليلۃ القدر کی تلاش نے اسے نیا انسان بنا دیا تھا، وہ پہلے جیسا نہ رہا تھا، اس کا دل روشن تھا۔ پیغام یہی ہے کہ آخری عشرہ
غنیمت جانو، ہر رات کو قیمتی سمجھو، کبھی معلوم نہیں کس لمحے رحمت کا در کھل جائے۔ سچی توبہ اخلاص کے ساتھ عبادت کو رب کی طرف جھکو، وہ قریب ہے، سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ للت القدر کی برکتیں تلاش کرنے والوں کو ملتی ہیں، جو جاگتے ہیں، جو روتے ہیں، جو مانگتے ہیں دل سے سچے۔ یہ رات اندھیروں کو روشنی دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، زندگی بدل دیتی ہے۔